بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ یہ قرآن عظیم 20ویں پارے سورہ القصص کی آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں اللہ نے درس اور عبرت کے طور پر دو بہترین قصے بیان کیے ہیں، دو واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ گزرے ہوئے ایک ظالم بادشاہ فرعون کا ہے، اور دوسرا اسی زمانے کے ایک مالدار سیٹ صاحب قارون کا ہے۔ دونوں میں اللہ نے عبرت بیان کی ہے۔ ایک صاحب اقتدار تھا، کرسی والا تھا، جس کا پورے علاقے پر مکمل کنٹرول تھا، طاقتور تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی مخالفت کرے، بڑا اقتدار اللہ نے دیا تھا۔ لیکن اس اقتدار کی نشے میں اتنا بڑا ظالم وہ بنا کہ وہ زندہ انسانوں کی اولاد کو، بچوں کو پکڑ پکڑ کر وہ ذبح کیا کرتے تھے تاکہ اس کی یہ کرسی مضبوط رہے، اقتدار ہمیشہ رہے، کوئی اس کے اس اقتدار کو چیلنج نہ کر سکے۔ اللہ نے اس صورت میں تفصیل سے اس ظالم شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ لوگوں، تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تمہیں سرداری دی ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے رب کی مہربانی ہے تم پر۔ آج دنیا والوں کے قافلے لٹتے ہیں اور تمہارا قافلہ نہیں لٹتا۔ آج دنیا والے جو ہیں وہ آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں اور تم امن اور سکون سے رہتے ہو، تو تمہارے رب کی مہربانی ہے اس خانہ کعبہ کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کرو بجائے اس کے کہ ناشکری کرتے ہو۔ تم نے اس مہربان رب کے اس گھر کو تم نے بتوں کا گودام بنا دیا ہے، اس کو بتوں سے بھر دیا ہے۔ یہ مہربانی تو اس رب کی ہے تم پر، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تمہارے پاس جو یہ رسول آیا ہے تمہارا اپنا بھائی ہے، بھتیجا ہے، تمہارا بانجا ہے، تمہاری قوم سے تعلق رکھتا ہے، قریشی ہے، بنو ہاشم سے تعلق ہے، اس کی بات مانو۔ یہ تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے، نہ ووٹ مانگتا ہے، نہ تم سے چندہ مانگتا ہے، نہ نوٹ مانگتا ہے، نہ سرداری مانگتا ہے، بلکہ تم نے اس کو آزمایا ہے۔ سرداری تو تم خود اس کو دیتے ہو، پیسہ تو تم خود اس کو دیتے ہو۔ دیکھے یہ تمہارا کتنا خیر خواہ ہے، نہ تم سے پیسے کی لالچ رکھتا ہے، نہ تم سے سرداری مانگتا ہے، کونسلر بننا چاہتا ہے، نہ ممبر بننا چاہتا ہے علاقے کا۔ ایک ہی بات تمہارے سامنے خیر خواہانہ انداز سے کرتا ہے، قوم والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 میں سے ایک بھی اللہ کا ساجی نہیں ہے، ایک بھی برابری کا نہیں ہے۔ یہ بات مان لو میری، یہ بات میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ بات مان لو گے تو میرا فائدہ نہیں ہوگا، میرا فائدہ نہیں ہوگا کہ میں مالدار بن جاؤں گا اور میری جائیداد زیادہ ہو جائے گی، اس میں فائدہ تمہارا ہوگا۔ یہ معمولی سرداری بڑی نہیں ہے جس پر تمہیں ناز ہے، یہ بڑی بن جائے گی۔ آج تم ایک گاؤں، ایک شہر کے سردار ہو، ایک قوم قبیلے کے سردار ہو، یہ بات مانو گے لا الہ الا اللہ
تو تم پورے عرب کے سردار بن جاؤ گے. اس پر تم ثابت قدمی کے ساتھ جم جانے کے بعد خلوص کا مظاہرہ کرو گے تو عرب کے بھی نہیں عجم کے بھی سردار بن جاؤ گے. ان بدنصیبوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی, انہوں نے یہ بات نہیں مانی, تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے کہ تم اپنے سرداری کے زور پر ہمارے رسول کو نیچا دکھانا چاہتے ہو, اس کو دبانا چاہتے ہو. تمہاری کیا سرداری ہے؟ کتنی سرداری ہوگی تمہارے پاس؟ کتنا مال ہوگا تمہارے پاس؟ تم سے دیکھے پہلے یہ آدمی گزرا ہے, فرعون نام ہے, اتنا بڑا بادشاہ, اتنے بڑی مملکت کا سربراہ, انہوں نے ہمارے رسول کو نیچا نہیں دکھایا, نہ دکھا سکے, کمزور نہ کر سکے. تم کون ہو معمولی سرداریوں کے ساتھ ہمارے رسول کو پکڑنے والے اور سزا دینے والے؟ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں ان کے منصوبے کیا تھے, بچوں کو ذبح کرنا, کہ کوئی ان میں سے بچے بڑھ کر میرا مقابلہ نہ کر سکے, کیونکہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے اولاد تو دونوں برابر ہوتی ہے, بیٹا اور بیٹی ماں باپ کے لیے دونوں پیارے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری لڑکوں پر آتی ہے, اور پھر جہاد جو ہے یہ شروع سے لڑائی کا ذمہ جو ہے یہ لڑکوں کا ہوتا ہے. تو فرعون بھی جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میری مخالف قوم ہے, اگر مقابلہ ہوگا تو انہی سے ہوگا, اور ظاہر مقابلے میں ہمارے سامنے لڑکے ہی آئیں گے, تو اچھا ہے اس سے کہ ہم ان کے لڑکوں کو زندہ ہی نہ رکھیں, لڑکیاں تو جنگ نہیں کرتی ہیں. یہ پرانے زمانے سے یہ انسان کے فطرت میں اللہ نے ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے. آج بدنصیبی سے ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں, عقائد بھی خراب ہے اور بھی اعمال خراب ہے. بھائی کو سمجھاتے ہیں, اچھے بھلے تکڑے جوان ہوتے ہیں, موٹی گردن والے, ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر مضبوط ایمان لے آؤ, مردوں سے نہ ڈرو, ملنگوں سے نہ ڈرو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ پر مضبوط ایمان رکھو, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ تو جوان مردوں کا کلمہ ہے. جس کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو یہ انقلابی کتاب ہے. اللہ کا ماننے والا بھی کبھی مردے سے ڈرتا ہے, کبھی بلی سے ڈرتا ہے, زندہ اور مردے ملنگ سے ڈرتا ہے. بھائیوں اور دوستوں کو, ان بدنصیب نوجوانوں کو شوق ہے بجائے اس کے کہ یہ جوان بن کر زندگی گزارے, مرد بن کر زندگی گزارے, ان کو شوق ہے لڑکی بننے کا. کتنے آپ ہزاروں دیکھتے ہیں, اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے انقلابی کتاب کی. ان کو شوق ہے گلوکار بننے کا. افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو شوق ہے ڈانسر بننے کا, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو شوق ہے فلم ساز بننے کا, سودخور ڈاکو چور بننے کا. اس لیے قرآن کی یہ موٹی باتیں, آسان باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں, گالیوں پر اتر آتے ہیں. جن کو ناچنے کا شوق ہو, گانے کا شوق ہو, وہ مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اگر فرعون کے زمانے میں یہ نوجوان ہوتے جو آج ہمارے اس ملک کے بدنصیب ہیں نوجوان, تو وہ کبھی ان کو ذبح نہیں کرتا. وہ تو اس لیے ان سے ڈرتا تھا کہ یہ نوجوان بڑے ہو کر ہم سے لڑائی لڑیں گے اور یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ بڑے ہو کر گلوکار بنیں گے, ڈانسر بنیں گے, اپنی محفلوں میں اپنے دربار میں لا کر, اپنے محل میں لا کر ان سے تو وہ شغل کرتے, ان کو نچواتے اپنے سامنے. دیکھیں اس زمانے کے بنی اسرائیل سے فرعون ڈر رہا تھا, لیکن ہمارے اس نوجوان سے, کلمہ پڑھنے والے اس جوان سے آج ہندو نہیں ڈرتا ہے. مذاق اڑاتا ہے. کیوں اڑاتا ہے؟ وہ بالکل صحیح مذاق اڑاتا ہے. اس کو بڑا شوق ہے کہ میں ہندو گلوکار سے بھی بڑا مشہور گلوکار بن جاؤں. یہ مقابلہ کرتا ہے گانے کا, یہ مقابلہ کرتا ہے فلم سازی کا, یہ اس کی خاتون مقابلہ کرتی ہے اداکاری کا. ان کے ساتھ مقابلہ ہے ہندو کے ساتھ اس میدان میں. کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ میں میدان میں جہاد کا مقابلہ کروں, لڑائی ہو اس سے. لیکن یہ اس حالت میں کہ اس نوجوان کا ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو. یہ نہیں جس طرح آج یہ دوسرے معاملات میں جو ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے. آج وہی شکاری ہیں, نیا جال لا کر ہمارے سامنے پھینکا ہے, نیا جال کے ساتھ آئے ہیں. وہی فرقہ پرست ہے, وہی مسلک پرست. آج دیکھیں اس ملک میں آپ دیکھیں پورے پاکستانیوں کو پریشان کیا ہے. بنیادی بات ایمان اور عقیدے کی چھوڑ کر جہاد کی بات اٹھائی ہے. جہاد تو فرض ہے مومن مسلمان پر, لیکن اس سے پہلے ایمان ضروری ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرائض سے پہلے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, لاہور والا داتا نہیں ہے,
پنڈی والا قسمتوں کا بنانے والا نہیں ہے، پشاور والا پیر بابا یہ اولاد نہیں دیتا، بغداد والا غوث اعظم نہیں ہے، مدینے والے یہ جولیاں بھر بھر کر اولاد نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ ایمان رکھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کرنا ہے، قبر کو پختہ نہیں کرنا ہے، مردے کا تیجا نہیں کرنا ہے، مردے کا 40واں نہیں کرنا ہے، مردے کی برسی نہیں منانی ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور سچے رسول کی حالت آپ دیکھیں گے، زندگی کو دیکھیں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ ایمان ٹک جائے اس پر، جماعت ایماندار، اس پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے، کوئی مقابلے کا چیلنج دے، اور اجتہاد کے ذریعے سے ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو عمراء ہیں، وہ یہ اجتہاد کرے کہ ہاں مقابلے کی ہمت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیلنج دے، آپ کو بڑی آبادی چیلنج دے، آپ کی تعداد 10 15 ہو 20 ہو اور آپ بھی میدان میں آئے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تعداد مکے میں 100 تک تھی، 100 سے زیادہ، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ مدینے میں گئے تو مدینے کے لوگ شامل ہو گئے، وہاں 313، 1000 کے مقابلے میں 313 ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اب میدان میں نکلو، اب میدان میں نکلو۔ 1 اور 3 کا ہے، پاکستان میں تقریباً ان کے حساب سے 15 کروڑ ہے، 15 کروڑ میں اس وقت جہاد اس حساب سے فرض ہوگی ایمان کی بات پیش کرنے والوں پر، جب کم از کم تعداد 5 کروڑ تو ہو جائے، 5 کروڑ تو ہو جائے، 3 کا تو ہو جائے، اگر 5 نہیں ہے 4 ہو جائے، 3 ہو جائے، 2 کروڑ ہو جائے۔ اب 15 کروڑ لوگ ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، مزارات کو سرکاری طور پر پوجتے ہیں، معبود بنایا ہے، سرکاری حکمرانوں کا سرکاری معبود جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کو آپ سمجھاتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، ان کے سامنے قرآن بیان کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کے سنت کو پیش کرتے رہیں گے، اور یہ جب گالیاں دیں گے، یہ جب مخالفت کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ جب حق پیش کرو گے تو اس کے بعد جو تمہاری مخالفت ہوگی تو تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اگر تمہاری تبلیغ اللہ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہاں دیکھیں جو بنیادی بات ہے اس کو تو چھوڑ دیا، وہی پرانے شکاری ہے، نئے جال کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے سب سے پہلے جہاد ہے، باقی ایمان عقیدہ تمہارا جیسا بھی ہو، موٹی تعویذ تمہارے گردن میں لٹکی ہوئی ہو، بازو پر باندھا ہوا ہو، لیکن ان کے اس تنظیم کو چمکانے کے لیے تمہیں ایک علاقے میں بھیجتا ہے، وہاں پر ہندو کے سامنے کھڑے ہو کر یا اس کو مارو یا مر جاؤ، تاکہ یہ پاکستانیوں کو بتا سکے کہ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، تاکہ چندہ وصول کر سکے۔ کتنا خوش ہے، کتنا بہانہ ان کو مل گیا، دکان میں پیٹی رکھی ہوئی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں جب اکٹھے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے والے خود نہیں جاتے، نبی علیہ السلام جنگ بدر میں شامل ہوئے، نبی علیہ السلام جنگ احد میں شامل ہوئے، نبی علیہ السلام جنگ خندق میں شامل ہوئے، سارے کافرین شامل ہوتے تھے صحابہ کرام، یہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ان پر یہ فرض نہیں ہے؟ دوسرے جس کا ایمان بھی خراب ہے، 11ویں کھانے والے کو وہاں بھیجتا ہے، مردوں کو معبود بنانے والوں کو وہاں بھیجتا ہے، ایمان خراب ہے، وہاں جہاد کے لیے تم جنت جاؤ گے، کیسے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے، ایمان خراب ہو تو کوئی نہیں جا سکتا۔ یاد رکھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدری پہلوان آتا ہے، جب بدر میں جہاد کے لیے نکل رہے تھے نبی علیہ السلام، تو وہ آئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا، بہادر تھے کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں اور شوق تھا ان کو کہ میں لڑوں گا مدینے کی طرف سے، اسلام کی طرف سے نہیں، اپنے ملک وطن کی طرف سے لڑوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھے پہلے کیا پوچھا، خوش نہیں ہوئے کہ پہلوان آیا، لوگوں نعرے لگاؤ، ہمارے ساتھ اتنا مضبوط آدمی آیا، ہمارے لشکر مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، بڑے دلیر آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ گواہی تو نہیں دیتا، میں تو مدینے کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جائے، یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ تو بہادر آدمی تھے دلیر، جب انکار ہوا تو کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ قریب گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں واقعی لڑنا چاہتا ہوں،
لڑنا چاہتا ہوں. اس کا تو یہ خیال تھا کہ جس طرح دنیا کی تنظیمیں خوش ہو جاتی ہے جو بھی ہو لیکن اس کی طرف سے لڑے اور نام و نمود ہو اور بہادری ثابت ہو جائے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے دوبارہ پوچھا اس سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول. انہوں نے کہا دوسری مرتبہ بھی کہا نہیں دیتا میں اس کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جائے. اب تیسری مرتبہ وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس. اس نے فیصلہ کیا تھا میں لڑنا چاہتا. بزدل نہیں تھے. یہاں تو کلمہ پڑھنے والا قبر سے ڈرتا ہے, یہاں تو یہ کلمہ پڑھنے والا مردوں سے ڈرتا ہے. دیکھے مشرک تھا, ایمان بھی نہیں لا. اتنا بہادر آدمی 1000 کے معلوم ہے کہ زیادہ ہے دشمن لیکن لڑنا چاہتے تھے. اور ایسے بہادروں کو اللہ ایمان دیتا ہے. تیسری مرتبہ آیا نبی علیہ السلام سے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہی پوچھا. یہ نہیں کہا کہ تم دماغ خراب کرتے ہو اور بار بار پوچھتے ہو آؤ ہمارے ساتھ لڑو شوق پورا کرو. نہیں, دوبارہ تیسری مرتبہ پوچھا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے, کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے, میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تیسری مرتبہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. تیسری مرتبہ خوش نصیب تھے. تیسری مرتبہ کہا میں گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے ہمارے ساتھ, اب جتنے بھی قربانی دو گے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اس کے مقابلے میں جنت ہے. جنت ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے, ایمان والوں کے لیے. آج یہاں پر یہ جو جہاد کے نعرے لگائے ہوئے ہیں آپ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں. اگر ہم نبی بیان کریں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. دیکھیں ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہے. یہ لشکر طیبہ ہے, یہ الگ مسلک والے ہیں. یہ جیش محمد ہے, یہ الگ مسلک ہے ان کا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو غیر مقلد اور مقلد کہتے ہیں, صحیح بھی نہیں سمجھتے. لیکن دونوں یہاں سے دو بھائی ہیں. ایک کو جیش محمد اپنی باتوں میں لا کر کشمیر بھیجتا ہے اور دوسرے کو لشکری طیبہ والے باتوں میں لا کر کشمیر بھیجتا ہے. دونوں مر جاتے ہیں وہاں. کس لیے؟ اگر وہاں کشمیر قبضے میں آ بھی گیا, ایک آسان سا کلیا ہے, کشمیر آ گیا, سمجھو ان دونوں نے آزاد کر لیا. کشمیر تو ان کے قبضے میں آئے گا بھی نہیں, کشمیریوں کے پاس جائے گا. وہاں بے حساب پارٹیاں بنی ہوئی ہے, پہلے تو ان کے قبضے میں جائے گا آزاد ہونے کے بعد. لیکن اگر ان کے پاس آئے تو سادہ سی بات ہے, یہ آپس میں لڑیں گے. کیوں؟ لشکر طیبہ والے علی حدیث والے کہیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا کشمیر کا, جیش محمد والے کہیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا. ایک دوسرے کو لسٹ بتائیں گے اتنے ہمارے شہید ہوئے اور اتنے قربانیاں ہم نے دی ہے. تو آج یہ بندوق, یہ گولی جو ہندو کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, کشمیر فتح ہونے کے بعد یہ آپس میں استعمال کریں گے. اس کا مظاہرہ تو تم نے افغانستان میں دیکھا ہے, دور کی بات نہیں ہے, پڑوس کی بات ہے. دشمن روس نکلنے کے بعد وہ کس پر فائرنگ کرتے تھے؟ ان کا ہتھیار کس کے خلاف ہو رہا تھا؟ آپس میں ہو رہا تھا. کس چیز پر؟ کرسی پر, صدارت پر, وزارت پر. ان کا بھی یہی ہوگا. یہ تو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر تم مخلص ہو اور تم یہ واقعی تم آپس میں نہیں لڑنا چاہتے ہو تو آج سخت وقت میں تم ایک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اعلان کر دو قوم کے سامنے کہ ہم ایک ہیں, کہ علی حدیث اور دیوبند ایک ہے. اعلان آج نہیں کرتے اس مصیبت میں, مشکل وقت میں, تو کل یہ کیا کریں گے امن کے وقت؟ نہ سمجھ لوگ جو ان کی باتوں میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وہاں جا کر جہاد کرتے ہیں. جہاد کیا کرتے ہیں؟ جہاد اگر یہ کرتے مخلص ہوتے تو یہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے وہی کام آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. کوئی مختلف کام تو نہیں ہو رہے. جو مقبوضہ کشمیر کے اسلام آباد میں ہوتا ہے اس سے زیادہ خرابیاں بدکاریاں آپ کے پاکستان کے اسلام آباد میں ہے. اگر تم واقعی مجاہد ہو تو اپنے اسلام آباد کو صحیح کرو. سب سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے پاکستان کے اسلام آباد میں, سب سے زیادہ بدکاریاں ہو رہی ہے, ہر آدمی جانتا ہے. اس اسلام آباد کو صحیح کرو. تم وہاں ہندو کے اسلام آباد کو جا کر صحیح کرتے ہو, وہ تمہارے قبضے میں تو نہیں آئے گا. آج تمہارے اپنے گھروں میں, اپنے ملک میں, اپنے کشمیر میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں, تو وہاں کے سنیما کو گراتے ہو. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ وہی جہالت والی باتیں ہیں. جس طرح پورے آپ ہائی لیول پر یہ دیکھیں گے تو انسان حیران ہوتا ہے. یہ کتاب ایسی چیز ہے, اللہ کی کتاب, اس کو پڑھنے والا وہ زیرک ہوتا ہے, دانا سمجھدار ہوتا ہے. ہائی لیول پر آپ دیکھیں یہ باتیں ہم اکثر اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں. یہ دیکھیں بعض لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تم یہ ساری دنیا نہیں سمجھتی ہے. ساری دنیا صرف تم کچھ لوگ ہو, تم کچھ 10-15 آدمی ہو, تم سمجھتے ہو. ساری دنیا کی مثال تمہارے سامنے ہے.
ہمارے پڑوس کی باتیں ہیں. قرآن میں تو اللہ نے درس دیا ہے, سارا سمجھایا ہے کہ دنیا والے نہیں سمجھتے. نبی علیہ السلام سے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر تم دنیا کی زمین کی اکثریت کی بات مانو گے یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. دنیا کی اکثریت والے گمراہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے پڑوس میں, حالانکہ وہ مسلکی فرقہ پرست لوگ ہیں, ہمارا ان سے مسلکی اور یا مذہبی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دیکھیں دنیا والوں نے پابندی لگائی راشن پر کہ تم راشن نہ خریدو گے نہ باہر بیچو گے. سارے دنیا والے انسانی حقوق والی تنظیمیں ساری خاموش تھی, لکھے پڑھے اور کتنے ڈگریوں والے لوگ ہیں سارے خاموش تھے. زندہ انسانوں کے کھانے پینے پر پابندی. لیکن اس پڑوس کے لوگوں نے ہتھوڑا اٹھا کر جب بت کو دکھایا کہ ہم بت کو مارتے ہیں تو دیکھے ساری دنیا اور سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ اٹھی, یہ ظلم ہے, پتھر کو مارنا ظلم ہے, پتھر کو ختم کرنا ظلم ہے, اور زندہ انسانوں کو مارنا دیکھیں ساری دنیا کی نگاہوں میں یہ ظلم نہیں ہے, یہ تو انصاف ہے, یہ اقوام متحدہ کا انصاف ہے یہ. اور پتھر کو مارنا یہ ساری دنیا نے کہا, چیخ اٹھی. اس میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, اس میں انسانی حقوق دیکھیں, انسانی حقوق والے خاموش. پڑوس تو چھوڑیں, آپ کے ملک کی حالت آپ دیکھیں. پاکستان میں بے چینی ہے, بدامنی ہے. سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے, روز بروز بڑھ رہا ہے. یہ سارے انسانی حقوق والے خاموش ہیں, سارے انسانی حقوق والے. بے روزگاری سے کیا ہوتا ہے, خاندان ختم ہوتے ہیں. اس میں خواتین بھی آتی ہے, شوہر کا کام نہیں ہوگا تو خاتون بھی متاثر, بچے بھی متاثر, پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. سارے خاموش ہیں. لیکن اگر اس ملک میں آپ اسلام کی کوئی بات کریں گے کہ میں اپنی بیوی کو چادر اڑانا چاہتا ہوں, میں اپنی بیٹی کو برقع اڑانا چاہتا ہوں, تو انسانی حقوق والے کتے, یہ خنزیر, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہ ظلم ہے, تم انسان کے خلاف زیادتی کرتے ہو. دیکھیں بے روزگاری ہے, مر رہے ہیں, بے انصافی ہے, سارے خاموش ہیں. لیکن اگر آپ دین کا کوئی کام کریں گے تو سارے یہ چیخ اٹھیں گے, یہاں سے لے کر ان کے آقاؤں امریکہ اور برطانیہ تک. ایک زنجیر بنی ہوئی ہے سارے, یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اسلام کی بات مان لیں. اسی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے جو مذہبی پیشوا ہیں بڑے, اور جو دوسرے ہیں جو نام نہاد ترقی پسند اور دانشور. افسوس بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے شعراء آپ دیکھتے ہیں, افسوس ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم بڑے بڑے شعراء اور دانشور اور ترقی یافتہ یہ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں. کارنامہ ان کا کیا ہوتا ہے, اسلام کے خلاف آزاد قسم کی کتابیں لکھتے ہیں, آزاد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترقی پسند کا نام دیا ہوتا ہے. تو اس پر ان کو انعام دیا جاتا ہے. انعام کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جب انعام ملتا ہے, نام نہاد دانشور, نام نہاد تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ, ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ ان کو بڑے بڑی محفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے. ان میں ان دانشوروں کو جو معمولی آدمی سے بات بھی نہیں کرتے, بڑے بڑے شعراء جو معمولی آدمی سے بات نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, ان کو جب ایوارڈ ملتا ہے, انعام ملتا ہے, تو کیا ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ننگا بت دیا جاتا ہے. ننگا بت ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. وہ بت ایک شریف آدمی اپنے گھر بھی نہیں لاتا, مسلمان کا ایک بچہ بھی وہ ایوارڈ میں قبول نہ کرے. لیکن آپ کا وہ دانشور جو دعوے کرتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں, شاعر, اس کو ایوارڈ میں وہ پیتل کا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, پیتل کا بت دیا جاتا ہے. یہ دانشور ہے, یہ عقل مند ہے. اس کے بجائے تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے آٹے کی بوری دے دو, مجھے چینی کی بوری دے دو, مجھے کچھ اور خرچہ دے دو, میں اس کو لے کر گھر میں کیا کروں گا, کیا بنتا ہے اس سے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں, یہ تو صرف اسلام کے خلاف دنیا والے ان کو استعمال کرتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جب یہ سارے ایوارڈ, سارے بت الماری میں پڑے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں یورپ والے اسلام کے دشمن کہ اب تو ان کو استعمال نہیں کر سکتے, تو یہی پھر گلا کرتے ہیں کہ جی اتنے ایوارڈ کے باوجود ہمارا کوئی نہیں پوچھتا. ظالم, تمہیں تو اسلام کے دشمنوں نے استعمال کیا تھا, تم اتنا نہیں سمجھتے تھے, تم کیسے دانشور تھے, تم ان سے بت لے رہے تھے ایوارڈ میں. اور پھر یہ ایوارڈ دینے والے بھی بعض اوقات یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایوارڈ دینے والا اس کلمے کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کا کبھی بڑا ذمہ دار آدمی یہ تقسیم کرتا ہے, صدر اور وزیر اعظم تقسیم کرتا ہے, ذمہ دار آدمی تقسیم کرتا ہے. ذرا ان میں سمجھ ہوتی, شرم اور حیا والے ہوتے تو یہ ایسے محفل میں بھی نہ جاتے کہ یہ کام ہم سے کرتے ہو. اس اسلامی کے قلعے کے ہم صدر ہیں, ہم وزیر اعظم ہیں, ہم سے یہ بت تقسیم کرتے ہو, ہم سے یہ ایوارڈ فنکاروں اور گلوکاروں اور ڈانسروں کو دیتے ہو. یہ تو کسی خاکروب سے, کسی چرسی سے, کسی ملنگ سے, کسی دھوکہ باز سے یہ تقسیم کرو. ہم
سے اتنے بڑا ہوتا ہے، ہم سے یہ فنکاروں کو ناچنے والوں کو دیتے ہو اور وہ بھی بت تقسیم کرتے ہو. مسلمان کا ایک بچہ بھی یہ نہ لے کسی سے جو مسلمان کا بچہ ہو. اور یہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے دانشور دیکھیے وہاں پر باقاعدہ لینے کے بعد شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور تالیاں بھی لوگ پیٹتے ہیں. تالیوں والے بھی پاکستانی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے. تو دنیا میں ایک میدان نہیں ہے. دیکھیں ہر طرف جتنے بھی میدان ہیں وہ ہر طرف سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمارے کتنے لکھے پڑے بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی مولوی صاحب ٹھیک کہتا ہے، یہ سیاستدان صحیح کہتا ہے، یہ ہمارا دانشور صحیح کہتا ہے. تم جو ہو تم سختی کرتے ہو، تم پرانی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہو. پرانی باتوں میں تو عزت ہے، پرانی باتوں میں تو حیا ہے، پرانی باتوں میں کامیابی ہے. یہ پرانی نہیں ہے، یہ آج بھی اس پر عمل کرو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے. تمہاری رب کی بات کبھی پرانی نہیں ہو سکتی ہے. تمہارے رب نے یہ باتیں تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کی ہے. اسی بڑے ظالم فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے، اس لیے لڑکوں کو جوانوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ لیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑتے تھے. لیکن اللہ کے منصوبے کا جو مقابلہ کرتا ہے ان کا یہی اشر ہوتا ہے. دیکھیں جس بچے کے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے پیغمبر بنے، جس کے ہاتھ سے اللہ نے ان کو غرق کرنا تھا اور تباہ کرنا تھا، ان کی سلطنت کو ختم کرنا تھا، اس بچے کو اٹھا کر کتنا بڑا درس ہے. اس بچے کو اٹھا کر اس ظالم فرعون کی جولی میں ڈال دیا. تم کتنے بڑے بدماش ہو، تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو. یہ بچہ یہ تم جولی میں رکھو گے، گود میں تم اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے. وہ رب تمہیں تمہارے ہاتھوں سے اس کو جوان تمہارے گھر میں جوان کر کے دکھائے گا. تمہیں کتنی بڑی عبرت ہے. دیکھیں وہ بچوں کو ذبح کر رہے تھے کہ وہ بچہ نہ آئے مقابلے میں، اور جس بچے کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو تباہ کرنا تھا اس کو اٹھا کر اس کے گود میں ڈال دیا، اس کے گود میں ڈال دیا، اس کے گھر میں جوان کیا اس کو. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ رب القادر رب وہ جب کرنے پر آئے تو وہ ایسے کام بھی کرتا ہے. اور پھر ان کو جب چھوٹ دی، رخصت دی، کرتے رہے. جب وقت پورا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ مالک نے فرمایا کہ وہ بڑے ظالم تھے. واستكبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، کہ اس نے استکبار کیا، بڑائی کی، اور اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ تھے زمین پر ناحق، اور یہ گمان کیا کہ ان کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو کیا ہوا؟ جب وہ تکبر میں، غرور میں اور ظلم میں آگے بڑھا تو ایک دن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑا. فنبذناہم، سارے سب کو جمع کر کے، فنبذناہم فی الیم، سب کو جمع کر کے دریا میں ڈال دیا. وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی مقابلے والا نہیں ہے، لیکن مالک نے چھوٹ دی تھی. جب وقت آیا تو مالک فرماتا ہے ہم نے اس کو پکڑا. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے دریا میں ڈال لیا. دریا میں ڈالنے کے بعد اے آنکھوں والو، اے سوچنے والو، اے سننے والو، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ڈرو اللہ سے. ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے تو اس طرح پکڑتا ہے. اس نے تکبر کیا. دوسرا بندہ تھا قارون، اس کو اللہ نے مال دیا تھا. مال کی وجہ سے وہ بڑا فسادی بنا ہوا تھا. بجائے اس کے کہ مال اللہ دے، اللہ کا ماننے والا تھا یہ قارون بھی، بنی اسرائیل سے تعلق تھا. بجائے اس کے کہ جس کو اللہ مال دے وہ اللہ کی راہ میں مال کو لگائے، اللہ کا شکر ادا کرے قدم قدم پر. یہ ظالم یہ دوسروں کا حق مارنے والا، دوسروں کی جائیداد اپنے نام لکھنے والا اور ظلم کرنے والا تھا. قوم کے لوگوں نے اس کو بھی سمجھایا اور اس کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو اپنے اس مال سے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرے. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، صدقات دے، خیرات دے، مساجد بنائے، زکوٰۃ نکالے اور یتیموں اور مساکین کو کھلائے، جو مستحق ہیں ان کو کھلائے پلائے، اللہ کا حق اس سے نکالے، اس سے تمہارا آخرت کا گھر بن جائے گا. اور یہ بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو اس طرح تم اللہ کے بندوں پر بھی احسان کرو اور زمین پر فساد نہ کرو. ایک قارون سے ایک ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو.
اللہ کی گرد میں آؤ گے تو نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہیں کوئی چھڑانے بچانے والا ہوگا. لیکن اس کا بھی یہ خیال تھا کہ کون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے, اتنے بڑے بڑے تعلقات ہیں ہمارے وزیروں مشیروں سیاستدانوں کے ساتھ, اتنے بڑے نوکر چاکر ہیں ہمارے اور اتنے چوکیدار ہیں, گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, کون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے. اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہاتھ ڈالنے والا جب ڈالنے پر آتا ہے تو سارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں, سارے گارڈ اور سارے وزیر اور مشیر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اس نے نہیں مانی اچھے لوگوں کی بات جنہوں نے اس کو ایمان کی طرف بلایا اور یہ دعوت دی کہ اپنے لیے آخرت کا گھر بناؤ, فساد نہ کرو, بڑائی نہ کرو, تم بھی اللہ نے مال دیا ہے. اس میں عبرت ہے ہمارے لیے, یہ آج کی بھی ہے, یہ پرانی باتیں نہیں ہے. آج بھی کسی بھائی کو, ایماندار کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا بہترین صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس سے زکات نکالے, اس سے وہ مساکین اور مستحقین کی خدمت کرے. وہ یہی اس کا مال ہے, یہی اس کا مال ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صدقے کا کچھ مال لایا گیا, کسی نے ہدیے کے طور پر مال لایا تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے کچھ تقسیم کر لیا, فلاں فلاں کو دے دیا اور یہ کچھ اپنے لیے رکھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تقسیم کیا وہ اپنے لیے رکھا اور یہ یہاں گھر میں رکھا ہے, یہ تو کھا لیں گے ہم, یہ تو کھا لیں گے جو اللہ کے راہ میں دیا تک آپ نے دوسروں کو دیا, وہ تمہارا مال ہے. تو یہاں جو مال ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اصلی مال ہمارا یہی ہوتا ہے. اصلی مال ہمارا یہی ہوتا ہے جو یہاں پر بینک میں ہم جمع کرتے ہیں, جو جائیداد کی شکل میں جمع کرتے ہیں, جو بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ ہمارا مال نہیں ہوتا, یہ تو پیچھے رہنے والا مال ہے, یہ تو پیچھے رہ جائے گا. ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے گئے. عقل مند وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے مال کو اپنے سے آگے کرے, آگے کرے. دنیا میں لوگ انشورنس کرتے ہیں, اس لیے انشورنس کرتے ہیں کہ ان کو اس کا بے حساب حصہ ملے, 1 سے 20 روپیہ بن جائے. لیکن یہ اس کو 20 تو مل جاتا ہے, مرنے کے بعد ملتا ہے. کتنے بیوقوف ہوتے ہیں, مرنے کے بعد ان کو 10,000 کی بجائے 10 لاکھ مل جاتا ہے. یہ 10 لاکھ کس کو ملے گا, پسماندگان کو ملے گا. اب یہی 10,000 اگر اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نام پر دیا تھا تو یہ کس کو ملے گا, یہ اسی کو ملے گا جب اللہ کے پاس جائے گا. یہ آسان حساب سے 10 گنا 10 لاکھ دیا تھا, کتنا بنا, آسان حساب سے 1 کروڑ اس کا وہاں مل گیا. 10 لاکھ دیے تھے, دیکھیں دنیا والوں نے 60 لاکھ 10 لاکھ دیے تھے, 60 لاکھ دیے, لیکن وہ پسماندگان کو دیے. اور اس نے 10 لاکھ جو اللہ کو دیے تھے تو جانے کے بعد 10 سے ضرب دے دے, آسان 1 کروڑ ہو گیا. ورنہ یہ 700 بھی بن سکتا ہے, یہ بے حساب بھی بن سکتا ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب, بے حساب کروڑوں بھی بن سکتا ہے. آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے, کتنا بنے گا, کتنا بن سکتا ہے, یہ کروڑوں کے حساب سے بھی بن سکتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خلوص کے ساتھ, اچھے ایمان کے ساتھ 1 کھجور بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہے, 1 کھجور اللہ کے راہ میں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ میں لے کر اس طرح بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا بنا لیتا ہے. دیکھیں 1 کھجور کو احد پہاڑ بنا لیا. اب آپ 1 کھجور کو احد پہاڑ کے برابر رکھیں, کتنا فرق ہے اس میں. آپ کروڑوں کے حساب سے کھجور رکھے تو وہ پہاڑ جتنے نہیں ہوں گے, 1 کھجور سے دیکھے کروڑوں کھجور بن گئے. اسی طرح آپ 1 روپیہ دیں گے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ تو وہ کروڑوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اللہ کے یہاں. لیکن ایمان ہونا چاہیے, ایمان صحیح ہو. اگر ایمان نہیں ہے, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, ایمان خراب ہے, عقیدہ خراب ہے, مردہ پرستی ہے, فرقہ پرستی ہے, قرآن حدیث کے خلاف اکابرین کی بات مانی جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. ایسے کام تو اس سے پہلے یہود نصارہ بھی کبھی کبھی کرتے تھے. اگر یہ کلمہ پڑھنے والا بھی کرے اجر نہیں ملے گا. اجر اس وقت ملے گا جب ایمان صحیح ہو, جمائے ہوا ایمان ہو, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود غوث العظم اور حاجت روا نہ ہو.